آپ کو اس آڈیو کے سلسلے میں بات کرتا ہوں جس آڈیو کو لے کر کے تمل ناڈو سے تبلیغیوں کے سلسلے میں ایک ڈاکٹر اور ایک شخص کے بیچ میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس آڈیو کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ امیج دیکھ لیجئے۔ یہ ٹائمز نیٹ ورک کا ایک امیج ہے جس میں خبر چھپی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمپٹومیٹک ٹی جے یعنی تبلیغی جماعت کلسٹر سپرز ریسرچ آن وائرس اسٹرین ان تمل ناڈو۔ ٹی جے یعنی تمل ناڈو، ٹی جے کا مطلب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ساری تفصیلات یہ ہے اس کی کہ جو آڈیو میں بتایا گیا تھا، دراصل 4-5 دنوں سے لوگ مجھے شیئر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس آڈیو میں تفصیلات یہ ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے مابین گفتگو ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے تبلیغی جماعت سے متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمل ناڈو سے آ رہی ہے۔ تمل ناڈو میں جتنے بھی لوگ اس وقت متاثر نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں تبلیغی جماعت سے یا تبلیغی جماعت سے کنیکشن میں جو لوگ آئے ان کے تعلق سے ہے۔ اس بیچ ہنگامہ خیز اور آپ لوگ اگر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ مدد ہے، ان کا تعاون ہے کہ جو ہے لوگوں میں متاثر ہونے کی کورونا پازیٹیو رپورٹ تو آ رہی ہے، لیکن وائرس اندر جا کر کے اس طرح کی حرکت اور اس طرح کا کام نہیں کر رہا ہے جو کام دیگر بیماروں میں وہ کر رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سانس لینے میں تکلیف ہونا، دیگر کچھ بیماریاں آنا، یعنی اس کے سمٹمز جو وائرس جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں اس میں جو طبیعت میں خرابی ظاہر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگوں میں جو پازیٹیو رپورٹ آ رہی ہے وہ لوگ ہنس کھیل رہے ہیں، ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، سانس بآسانی سے لے رہے ہیں، اور جو پنپتا ہے وائرس یعنی دن جاتے جاتے جو پنپ کر کے وہ ایک دم ہلاکت کے قریب کرتا ہے مریض کو، وہ کوئی بھی آثار ان لوگوں میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے نہ صرف جماعت کی متاثرین جو جماعت سے ہو کر کے آئے، نظام الدین سے ہو کر کے آئے، بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے کنیکشن میں جتنے لوگ آئے ان میں بھی اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ لوگ بھی اسی طرح سے متحرک ہیں، اسی طرح سے صحت مند نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے اندر رپورٹ اگر چیک کی جائے تو وہ پورا کورونا جو ہے پازیٹیو آ رہا ہے۔ یہ ایک لمبی ویڈیو ایک ڈاکٹر کے درمیان یہ وائرل ہو رہی تھی۔ اس درمیان میں یہ جو امیج کل آیا ہے، یہ وائرل جو ہو رہا ہے، اس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ کچھ ٹائمز نیٹ ورک نے اس خبر کو چھاپا ہے وہاں کے ڈاکٹروں کے حوالے کے۔ اب یہ بات یہ آ رہی ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز یہ جاننے کے لیے پریشان ہیں کہ نظام الدین سے جو احباب آئے ہیں آخر انہوں نے کیا کھا کر کے آئے تھے، نظام الدین میں ان کے لیے کیا کھانے کے لیے دیا گیا تھا، ان کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ ان تمام چیزوں پر اس وقت تبلیغی جماعت کی ان متاثرین کو جن کی رپورٹ کورونا پازیٹیو آئی ہوئی ہے ان کی تحقیق کر رہی ہیں۔ شاید ان کو امید اس بات کی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے لگے کہ جو ہے کورونا وائرس اندر جا کر کے ان کو انفیکٹ نہیں کر رہا ہے، ان کو متاثر نہیں کر رہا ہے، اور وہ متحرک نہیں ہے اندر جانے کے بعد وہ سمٹمز، تو وجوہات کیا ہیں؟ کئی سارے وجوہات ہو سکتے نظام الدین میں کوئی خاص کھانا کھایا ہو، یا پھر گھر لوٹ کر کے، یا ان کے دن بھر کی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کورونا متاثر نہیں کر رہا ہے مریض کو، یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک اس اخبار نے یہ خبر دی ہے، اگر آپ پوری پڑھیں گے رپورٹ تو بتایا جا رہا ہے کہ پوری صحت عامہ یعنی تمل ناڈو کی حکومت کی جو محکمہ صحت ہے اس چیز کی کھوج کی طرف پوری ٹیم پڑی ہوئی ہے، بلکہ مرکز تک بھی اس رپورٹ کو پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا یہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیا صرف یہ بتانے کو تیار ہے کہ کورونا پھیلا رہے ہیں تبلیغی، جبکہ تبلیغیوں کو کورونا متاثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ رپورٹ، بلکہ میں اس کی تصدیق چاہ رہا تھا، 3 دن سے چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کروں، لیکن اس کی تصدیق کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی رپورٹ ہوگی تو مرکز کے اور حکومت کے سامنے تو رکھیں گے ڈاکٹرز، تو وہ ڈاکٹرز نے مرکز کے اور حکومت کے سامنے رکھا بھی، لیکن پورا میڈیا اس کو چھپایا، اور ٹائمز والے نے بھی اگر وہ رپورٹ دی ہے تو اندرونی صفحے پر آپ اس کا ٹکڑا جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آیا وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے تو یہ حقیقت ہے، اس میں پوری رپورٹس دی گئی ہے کہ کورونا اندر جانے کے بعد کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کی دفاعی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد آخر ایک دن کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے دن، پھر اس کے بعد چوتھے دن کورونا کا کس طرح سے وائرس کا متاثر ہوتا ہے، اور وہ ان تمام گیپ میں ان متاثرین کو وائرس متاثر نہیں کر رہا ہے۔ ساری تفصیلات دے کر کے جو ہے مختلف جو ہے ڈاکٹروں کے نام سے جو واقعی اس تمل ناڈو کی ریاست کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت اچنبے میں ہیں اور اس تحقیق میں ہیں کہ دیکھیں کہ جو ہے کون سی چیز جو ہے ایسی کون سی چیز ہے جو وائرس ان کو متاثر نہیں کر رہی ہے۔ بلکہ ہم تو ایمان والے ہیں،
हम, लेकिन गैर ईमान वाले को बात हम लोग समझा नहीं सकते, लेकिन वो चूंकि असबाब ढूंढ रहे हैं तो मेरा एक मन करता है कि उनको बताएं कि जो अहबाब मुतासिरीन में से हैं उनका एक बार मिसवाक जरूर चेक कर लें, इसलिए कि जो है मिसवाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इसके इस्तेमाल से 70% फायदे होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो चीज 70% फायदे में गिन गिन करके तो बयान नहीं किया गया है, लेकिन 70 फायदों में हो सकता है कि इस वायरस को मारने का भी कोई असर उसमें हो सकता है। और तबलीगी जमात के सिलसिले में, उनके अहबाब के सिलसिले में बात साफ तौर पे जाहिर है कि वो जो है सुन्नतों को पूरा अमल करने वाले होते हैं और वो मिसवाक जरूर बर जरूर इस्तेमाल करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए तबलीगी जमात से ही लगा करके ये चीज तो पेश किया नहीं मीडिया, लेकिन मीडिया की किस तरह थूथू हो रही है वो यहाँ पर देखिए। छत्तीसगढ़ की खबर है और छत्तीसगढ़ में किसकी हुकूमत है? कांग्रेस की। वहां पर हाईकोर्ट में एक अर्जी पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि 159 लोग तबलीगी, 159 लोगों की हाईकोर्ट में एक फहरिस्त पेश की गई थी जिसमें से जो है कोरोना मुतासिरीन हैं और इनका ताल्लुक जो है वो तबलीगी जमात से है। उनमें से कई लोग जो हैं लापता हुए हैं और उनकी तादाद जो लापता हुए हैं उनकी तादाद 52 है और ये 52 अफराद कहाँ है पूरे छत्तीसगढ़ में पता नहीं है। लिहाजा अगर ये लोग इसी तरह माशरे में घूमते रहेंगे तो पूरे माशरे में जो है वायरस फैलाने वाले बन जाएंगे। इस तरह इस रिपोर्ट को बनाकर के एक तरफ कांग्रेस हुकूमत को भी मीडिया में लताड़ा गया और उसके अलावा जो है पूरी तरह से जो है तबलीगी जमात को पूरी छत्तीसगढ़ में इस कदर बदनाम किया गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसके बाद पता चला कि उसमें जो 159 पेश किया गया है उसमें से 108 लोगों का ताल्लुक हिंदू धर्म से है और उनका कोई भी ताल्लुक तबलीगी जमात से नहीं है, बल्कि 108 वो लोग थे जो निजामुद्दीन के रेलवे अड्डे से सफर किया था और उनके फोन की लोकेशंस लेकर के इन तमाम लोगों की जो है छानबीन की जा रही थी और तमाम लोगों को तबलीग जमात से जोड़ दिया। ऐसी बात है कि वहां के रेलवे स्टेशन का नाम ही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। ऐसे हालात में आप देख सकते हैं कि जो है बिना किसी तहकीक के जो है मीडिया किस तरह से गैर मुस्लिमों को भी तबलीगी जमात से, उसका तो सिर्फ मंशा ये है कि जो है दाढ़ी टोपी वाले जो भी नजर आए उसको तबलीगी समझ करके लोग पीटे। ये जो है मीडिया जो मंजर और जो खाका बना करके लोगों के सामने पेश किया था वो एक एक करके इस वक्त जो है उनकी झूठ, उनकी पोल खुलती जा रही है। ये छत्तीसगढ़ की ताजा मिसाल है। इस खबर को भी दबाया गया, ये 4-5 दिन की पहले की खबर है, इस खबर को भी दबाया गया। ये तो मैं खबर जो आप लोगों के सामने इस वक्त देख करके तफसीलात पेश कर रहा हूं, ये तो कन्नड़ा अखबार में छपी उस रिपोर्ट है जो एक किसी कॉर्नर में छपी हुई थी, वो निकाल करके मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि किस तरह जिन अखबारों को जली सुर्खियों में देना चाहिए उसको निकाल करके किनारे किया जा रहा है। जो खबर झूठी और फेक है, जाली है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, उसके अजीब अंदाज में जो है सुर्खियां दी जा रही हैं। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। इसके अलावा एक और मैं वीडियो इस वक्त सुनाना चाहता हूं। ये नहीं बहुत ज्यादा बदनाम किया तबलीगियों को लेकर के। जी हाँ, ये नहीं, ये न्यूज एजेंसी है इंडिया की सबसे बड़ी, तो इसी के वजह से जो है अलग पूरी के पूरे भारत में मुख्तलिफ मीडिया जो है सबसे ज्यादा PTI, ANI और इस तरह की जो है एजेंसियों से न्यूज कलेक्ट करती है। ये